سلام دوستوں، آج کے اس جائزے میں ہم حالیہ خبروں کے ایک بہت ہی الجھے ہوئے جال کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح عالمی سطح پر ہونے والی خطرناک جوہری رسہ کشی اور ہمارے اپنے ملک کے صوبائی اور سیاسی بحران دراصل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم جن اہم ترین معاملات پر بات کرنے جا رہے ہیں ان میں امریکہ ایران جوہری تنازع، ایران کی عسکری بحالی، کچھ اور عالمی فلیش پوائنٹس، پی ٹی آئی کی عید کے حوالے سے حکمت عملی، خیبر پختونخوا کا سیاسی بحران اور صوبائی گندم کی بندش کے معاملات شامل ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اس جوہری تنازع اور سفارتی ڈیڈ لاک کی۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 460۔ ذرائع کے مطابق اس وقت ایران کے پاس تقریباً 460 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم موجود ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ مقدار 10 سے 12 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے، اور ظاہر ہے اسی بات نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اب یہاں دو بالکل مختلف بیانیے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی کمانڈو ایکشن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو ہمیں ماضی میں اصفہان کے اس ناکام امریکی آپریشن کی یاد دلاتی ہیں، اور دوسری طرف ایرانی لیڈرشپ کا بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ یہ یورینیم کسی بھی صورت ملک سے باہر نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس سفارتی تعطل کا سیدھا اثر عالمی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک چھو رہی ہیں، اور ایک اور دلچسپ پیش رفت یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی کچھ نئی تجاویز لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی حساس ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایران کی، اپنی عسکری بحالی اور ان کے دفاعی ڈھانچے کی۔ امریکی انٹیلیجنس، موساد اور CNN کی جو مشترکہ رپورٹس سامنے آئی ہیں وہ واقعی حیران کن ہے۔ ایران نے حالیہ جنگ بندی کے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے روس اور چین سے میزائلوں کے پرزے حاصل کیے، اپنی ڈرون پروڈکشن کو تیزی سے بڑھایا، اور سب سے اہم بات، آبنائے ہرمز کے نئے نقشے میں اپنی نگرانی کا دائرہ متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ تک پھیلا دیا ہے، جہاں حال ہی میں 30 بحری جہازوں کو کلیئر بھی کیا گیا۔ ان ساری پیش رفتوں نے عالمی انٹیلیجنس اداروں کو بالکل حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کو اس بحالی میں کئی سال لگیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اور تو اور رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اگر حج کے دوران ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو جوابی کارروائی کے لیے UAE میں موجود کچھ خاص اہداف کو باقاعدہ لاک کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو تھا مشرق وسطی کا حال۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر حصوں میں یہ عالمی کشیدگی کیا رنگ لا رہی ہے۔ دنیا بھر میں دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف روس کے اتحادی ملک بیلاروس کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر کی ایک متنازع ویڈیو سامنے آنے پر اٹلی اور فرانس سمیت 8 یورپی ممالک نے ایک ہی دن میں اسرائیلی سفیروں کو طلب کر لیا ہے۔ مطلب ہر طرف ایک سفارتی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب ان عالمی معاملات سے نکل کر ذرا اپنے ملک کے داخلی منظرنامے کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر PTI کی آنے والی حکمت عملی پر۔ اگر ہم مقامی سیاست پر نظر ڈالیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ PTI کی قیادت ایک بہت بڑی سیاسی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ عید کے دنوں میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتیں طے ہیں۔ نورین خان اور بیرسٹر گوہر سمیت اہم شخصیات وہاں ہوں گی، اور یہ ملاقاتیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ ان میں پارلیمنٹ سے ممکنہ اجتماعی استعفوں اور پورے ملک میں احتجاج کی فائنل حکمت عملی پر بات چیت متوقع ہے۔ اسی سیاسی کشمکش کے بیچ خیبر پختونخوا میں ایک الگ ہی قانونی اور سیاسی بحران چل رہا ہے۔ اب اس قانونی جنگ کو ذرا سمجھیے۔ شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت میں موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ ان کا موقف بڑا سیدھا سا ہے کہ چونکہ عمران خان کو نائل کیا گیا تھا تو ان کی مشاورت سے ہونے والی کوئی بھی تقرری قانونی طور پر کالعدم ہونی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا بغیر کسی تاخیر کے استعفیٰ دینے کا جو حالیہ بیان ہے وہ تکنیکی طور پر اسی موقف کی تائید کر رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ 18 جون کو القادر ٹرسٹ کیس کی ڈیڈ لائن بھی سر پر ہے۔ ان سیاسی اور قانونی معاملات سے ہٹ کر صوبے کے عوام کو ایک اور سنگین چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے گندم کی بندش۔ یہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔
ذرا سوچئے، خیبر پختونخوا کی گندم کی کل پیداوار صرف 12 لاکھ میٹرک ٹن ہے، جبکہ صوبے کی اصل ضرورت 50 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس صورتحال میں جب سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کی طرف سے گندم کی ترسیل پر مبینہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے معاشی مشکلات کتنی بڑھ گئی ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ذرائع ان پابندیوں کو محض ایک انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اقتصادی ناکہ بندی کا نام دے رہے ہیں۔ اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر رپورٹنگ کو دیکھیں تو ذرائع اس موجودہ صورتحال کا موازنہ 1971 کے مشرقی پاکستان کے حالات سے کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک صوبے میں وسائل کو اس طرح روکا گیا تو اس کے انتہائی سنگین اور تاریخی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اب ہم سب کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر جوہری طاقتیں بالکل آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اپنے ملک میں سیاسی اور معاشی ناکہ بندیاں اپنے عروج پر ہیں۔ اگر اس رساکشی میں کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو تو یہ دباؤ آخر کیسے اور کہاں جا کر پھٹے گا؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔